اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کو جب بستر پہ جاتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے اپنے دن بھر کا محاسبہ کر لیتے کہ آج کیا ہوا، اور جو غلط ہوا اس پہ استغفار کر لیا کرتے ہیں، اور جو صحیح ہوا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ محاسبے کی آسان ترین شکل ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہے کہ آدمی روزانہ ہی دو چند لمحوں کے لیے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اور بیٹھے بیٹھے ہی آج کے دن کا محاسبہ کر لے، اور جو غلط ہوا اس پہ استغفار ہو، اور جو اللہ نے صحیح کی توفیق نصیب فرمائی اس پہ اللہ کا شکر ہو۔ یہ ہر دن کا محاسبہ ہے، جو زندگی محاسبے کے ساتھ گزری۔ ہر چیز پہ کسی نہ کسی درجے کی گارنٹی ہو سکتی ہے اور اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کتنے لمحوں کی بات باقی ہے، کتنے گھنٹوں کی باقی ہے، کتنے دنوں کی باقی ہے، کتنے ہفتوں کی باقی ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو پانی کا بلبلہ ہے بھائی، ایک جھونکے کی دیر ہے، ایک جھونکے کی دیر ہے۔ تو بڑی سمجھداری اور دور اندیشی ہوتی ہے کہ آدمی ہر دن یوں گزارے کہ جیسے زندگی کا آخری دن ہو، اور اس کا آسان طریقہ رات کو سونے سے پہلے توبہ اور استغفار چند لمحوں کے لیے ہو جائے۔ اگر دوسرے دن کسی لمحے موت آ بھی گئی نا تو معافی تو پہلے ہو چکی ہے، ایک دن کی خطا ہوگی، اللہ معاف فرما۔ ایک نوجوان کی جب زندگی بدلی نا، اس کا خیال ہوا میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے تو تم کیا عمل کرو؟ اس نوجوان کے پیش نظر یہ تھا کہ اللہ کے نیک بندے اچھے اعمال بتائیں گے اور بڑھیا نیکیوں کا تذکرہ کریں گے، ان میں سے کچھ میں بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لوں گا۔ مختلف لوگوں کے پاس گئے، ایک بزرگ کی خدمت میں گئے تو انہوں نے کہا بیٹے اگر مجھے پتہ بھی چل جائے نا کہ میری موت کا آج دن ہے تو تب بھی میرے معمول میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ پتہ بھی چل جائے پھر بھی آپ کے دن کوئی نہیں بدلے گا اور معمول کے مطابق گزرے گا۔ کہا بیٹے ہاں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں اپنی زندگی کا ہر دن یوں گزارتا ہوں جیسے میری زندگی کا آخری دن ہے، کسی اور اضافے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ ہم تو گزارتے ہی ایسے ہیں کہ جیسے یہ زندگی کا آخری دن ہے، کیا پتہ پھر ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کرے تو خوش کرے اور خوش ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان صحت مند ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کرو۔ جب آدمی کا عہدہ بڑھ جاتا ہے، کاروبار اچھا ہوتا ہے، آمدنی اچھی ہوتی ہے، یا کوئی اور دنیاوی مادی نعمت ملتی ہے، آدمی کو نیکی کی قدر و قیمت کا اس قدر احساس ہو، اس کو اتنی بڑی دولت سمجھتا ہو، اگر وہ حاصل ہو جائے تو اندر ایک خوشی نصیب، بڑی دولت ہاتھ آ رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہو، اور جب ان سے کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کرے۔ یہ بتایا کہ میری امت میں وہ لوگ مجھے بہت پسند ہیں اور وہ اللہ کے ہاں بھی بہت پیارے ہیں کہ جو نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں، اور کبھی بشری تقاضی کی وجہ سے غلطی کر بھی بیٹھے تو فوراً اللہ کے حضور معافی مانگ۔ یہی ایمان ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اذا سرتک حسنتک، نیکی تجھے خوش کر دے، وَإِذَا أَسَاءَتْكَ سَیِّئَتُکَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، اور تجھے تیری برائی پریشان کر دے، بے چین کر دے۔ جب اللہ رب العزت روحانی طور پہ صحت مند آدمی کو بنا دے اور آدمی کو ایمان اور نیکیوں کی بدولت اندر کی صحت مل جائے روحانی طور پہ، تو گناہ سے اسے ایسی بے چینی ہوتی ہے، چین نہیں آتا جب تک کہ اللہ کے حضور معافی نہ مانگے۔